حضران، ہمیں ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے ایک سپیکر نہیں بلکہ ایک ایسی آواز چاہیے جو امپائر کو صرف آبزرو نہیں کرتی بلکہ اسے چیلنج کرتی ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی ملک کی اس مایہ ناز شخصیت کو جنہوں نے تھیوری، ہسٹری اور پولیٹیکل پریکٹس کے ذریعے ان گلوبل سامراجی طاقتوں کو ہمیشہ چیلنج کیا ہے۔ آپ مزدور کسان پارٹی کے سربراہ ہیں۔ پاکستان میں لیفٹ تھاٹ اینٹی امپیریلسٹ ڈسکورس کا اہم حوالہ ہے۔ آپ کی گفتگو ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہے کہ امپیریلزم کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں ہے بلکہ ایک لیوڈ ریالٹی ہے جس کا اثر برین، باڈیز، بارڈرز اور زندگیوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر تیمور الرحمان۔ بہت شکریہ جی، بڑا پیارا آپ نے تعارف بھی کروا دیا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر فائزہ خان کو میں خوش آمدید کہوں گا پاکستان اور لاہور، اور ان کا مزید تعارف ہماری اسٹیٹ سیکرٹری فاطمہ کروائیں گی، مگر آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے مولیکولر جینیٹکس میں۔ اور دیکھیں پی ایچ ڈیز میں بھی بڑے فرق قسم کے پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں، کچھ نکمے قسم کے پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں جیسے میں ہوں، اور کچھ سائنس میں پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی بہت ڈیفیکلٹ پی ایچ ڈی ہے۔ مولیکولر جینیٹکس کی پی ایچ ڈی اور کیمسٹری اور فزکس وغیرہ کی پی ایچ ڈی بہت اوکھا کام ہے۔ بہرحال ان کو، یا میتھمیٹکس کی پی ایچ ڈی ہو، یہ بہت ڈیفیکلٹ پی ایچ ڈیز ہیں۔ تو بہرحال جی ہماری پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، پھر جب یہ آسٹریلیا گئیں تو کمیونسٹ پارٹی آف آسٹریلیا میں نے جوائن کر لی، مگر آج بھی مزدور کسان پارٹی کو اون کرتی ہیں۔ اسی لیے جب لاہور آئیں تو سب سے پہلے آ کے انہوں نے مجھے کال کی اور میں نے کہا کہ آپ کی میٹنگ کرائیں گے سب ساتھیوں کے ساتھ۔ تو آج ان کی گفتگو زیادہ سنیں گے، مختصر کچھ بات میں بھی رکھنا چاہوں گا وینزویلا کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایک پیچیدہ قسم کا سوال رکھنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ملک جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، وہ ملک جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق میں یقین رکھتے ہیں، وہ ملک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر حکومت میں یقین رکھتے ہیں، وہ ملک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رول آف لاء میں یقین رکھتے ہیں، قانون کی پاسداری میں یقین رکھتے ہیں، وہ ملک جو یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ایک نیا فلسفہ دیا ہے لوگوں کو جس کے اندر انسانی اور شخصی آزادی، انفرادی آزادی سب سے زیادہ ہے، وہ ملک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشی آزادی میں یقین کرتے ہیں، ہم شخصی آزادی میں یقین کرتے ہیں، ہم سماجی آزادی میں یقین کرتے ہیں، ہم معاشی آزادی میں یقین کرتے ہیں، وہ ملک آخرکار دنیا جہان کے سب سے زیادہ پرتشدد اور وائلنٹ ملک کیوں ہے؟ آپ کو حیرانی ہوئی اس بات پہ سن کے؟ یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ ویسے تو عام طور پہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جی مسلمان بڑے کوئی خون خوار قسم کے لوگ ہوں گے، دیکھو جی اسامہ بن لادن نے بم مار دیا، دیکھو جی آئے دن یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو بہت تکلیف دیتی ہے یہ سب چیزیں کیونکہ ہمارے سماج میں ہوتی ہیں، مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو یورپ کی مختلف قوتوں نے 20ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر کیا ہے، جو ویسٹ کی قوتوں نے 20ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر کیا ہے۔ 50 ملین بندہ انہوں نے جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر ضائع کیا، نیوکلیئر بم انہوں نے گرائے، پورے شہر اجاڑ دیے، جینوسائڈز انہوں نے کمٹ کی، ویتنام کی انویژن کی، پورے کے ملک کے اندر اتنا زہر ڈالا کہ جس کی حد صاف ہوئی، اور اتنی ایسی خونخوار قسم کی ریجیمز کو، حکومتوں کو، فوجی آمریتوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ یہاں کے پڑوس میں جو سو کالڈ مجاہدین، ہر الٹ قسم کی تحریک کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ آخرکار اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جو ملک یہ سب دعوے کرتے ہیں ان کے اعمال بالکل اس کے الٹ کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف محض کہ یہ بہت بڑے ہپوکریٹس ہیں، یہ بہت بڑے منافق ہیں، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم مولوی صاحب سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے جی دین سے دور ہو گئے اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ ان کا نظام ہے سرمایہ داری نظام، اور اس نظام میں صرف ایک گول ہے، ایک آبجیکٹو ہے، اور وہ گول یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے، تیزی سے منافع کمانا ہے۔ اب اپنے ملک میں
جب وہ تیزی سے منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو محنت کش طبقے سے ریزسٹنس ملتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے. تو اپنے ملک میں پھر وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، یہاں یہ کام نہیں کریں گے. پہلے وہاں پہ بھی کرتے تھے، پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی بڑی بے دردی سے ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. مگر پھر جب روس میں انقلاب ہو گیا محنت کش طبقے کا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے ملک میں ذرا نرم چلیں گے، اور رگڑے لگائیں گے تو دوسرے ملکوں کو لگائیں گے، دوسرے ملکوں کو نہیں بخشنا. یہاں پہ جنگیں ہم چھیڑ دیں، یہاں پہ جینوسائڈ چھیڑ دیں، سول وار کروا دیں، ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کریں، مذہبی انتہا پسندی پھیلا دیں، جو مرضی کرنا پڑے، ان کے جو وسائل ہیں وہ ہمارے قابو میں ہونے چاہیے. در حقیقت یہی کہانی وینزویلا کی بھی ہے. میرے دوست ناصر نے بالکل درست فرمایا کہ بھی ایسے ہی فضول میں الزام لگا دیا کہ وہ ڈرگ سمگلر ہے جو ان کا صدر ہے. بھائی جس ملک کے پاس تیل ہو، جس صدر کے پاس تیل ہو، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ڈرگ سمگلنگ کرے؟ اس کے پاس پہلے ہی اتنا بڑا ایسی چیز ہے جس سے وہ ملینز بلینز کما سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ڈرگز کے ذریعے کمائے؟ اس کے پاس تو دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں. مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم سمجھیں گے کہ بھئی جس کے پاس جو تیل پہ بیٹھا ہے وہ تو تیل کو استعمال کرے گا. وہ تیل کی کمپنیاں بھی ریاست کی کمپنی ہیں. تو وینزویلا کی اگر ہم تاریخ سمجھے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ پہلی عالمی جنگ کے لگ بھگ قریب آخر میں وینزویلا کے اندر 1918-19 میں یہ پتہ چلا کہ بہت بڑے بڑے تیل کے ذخائر ہیں. اور اس کے بعد اسی پیریڈ کے اندر امریکہ اس وقت لیٹن امریکہ کے اندر اپنی قوت پھیلا رہا تھا، اور اس نے وینزویلا کی حکمران طبقے سے بھی یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تجارت کریں گے، ہم تم سے تیل خریدیں گے، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. اور وینزویلا کے اندر لہٰذا ایک ایسا حکمران طبقہ پیدا ہو گیا جو کہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ یہاں مڈل ایسٹ کے سعودی عربیہ، قطر، کویت، UAE کے حکمران طبقہ ہے. اس حکمران طبقے کے بارے میں کیا ہے بات؟ یہ کوئی جمہوریت پسند طبقہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت پڑھا لکھا طبقہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ترقی یافتہ ترقی پسند سوچ رکھنے والا طبقہ بھی نہیں ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے جانتے بھی نہیں. میں سچی بات کہوں، میں وہاں ٹریول بھی بہت کیا ہے اور ان کی یونیورسٹیوں میں بھی میں گیا ہوں، تو کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں. یہ سیدھی بات کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. مگر کیا ہے ان کے پاس؟ تیل سے یہ اتنا پیسہ کماتے ہیں جس کی حد حساب میں. اور پھر تیل سے جو یہ پیسہ کماتے ہیں وہ عوام میں اس طرح پھینک دیتے ہیں، اور اسی پہ ان کا ملک چلتا ہے. لہٰذا یہ ایک اپنے ملکوں کو بادشاہتوں کی طرح چلاتے ہیں. وہاں پہ جمہوریت پسند نظام کوئی نہیں ہے، الیکشنز نہیں ہوتے وہاں پہ جو بادشاہ نے حکم کر دیا وہی حکم ہوتا ہے، بس ختم ہو گئی بات. کوئی آئین نہیں ہے یہاں پہ. اندازہ کریں آپ، آئین نہیں ہے، قانون کی پاسداری تو بڑی دور کی بات. اسی قسم کی تقریباً ریاست وینزویلا کے اندر بھی امریکوں کی مدد سے قائم ہوئی. وہاں پہ فوجی آمریت امریکنوں نے متعارف کروائی. اس فوجی آمریت کے خلاف ورلڈ وار 2 کے بعد جو جنرل سیکرٹری تھے کمیونسٹ پارٹی وینزویلا کے، انہوں نے بڑی زبردست جدوجہد کی. ان کا نام تھا گستاوو مچادو، اور وہ بہت بڑا فگر ہے، وینزویلا نہیں لیٹن امریکہ دنیا کی تاریخ کا. اور وہ لڑے، انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی اپنی فوج کے خلاف، کیونکہ وہ فوج صرف ایک چھوٹے سے اقلیتی طبقے کی نمائندگی کرتی تھی. اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. کامیاب ہونے کے بعد وینزویلا کے اندر ایک نیا دور شروع ہوا. وہ دور تھا سوشل ڈیموکریسی کا دور. وینزویلا واحد ایسا ملک ہے جو کہ لیٹن امریکن کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتا ہے، مگر جہاں پہ سوشل ڈیموکریسی ایک عرصے کے لیے قائم رہی. اور وجہ اس کی یہی تھی کہ کمیونسٹ پارٹی کا اتنا پریشر تھا. یقین جانے میں وینزویلا گیا تو مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ 1950 میں اگر کمیونسٹ پارٹی چاہتی تو اقتدار حاصل کر سکتی تھی، اتنی طاقتور تھی. تو بہرحال وہاں پہ ایک لیفٹ ونگ گورنمنٹ آئی، سوشل ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی، اور انہوں نے سوشل ڈیموکریسی کی، اور لوگ خوش تھے کہ بھئی ہمیں مراد وغیرہ مل رہی ہے، تیل کی دولت سے ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہے. مگر پھر 1980 کی دہائی میں لیٹن امریکہ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ایک نئی پالیسی IMF نے متعارف کروائی، جس کو ہم کہتے ہیں نیو لبرلزم. اس میں شامل ہے نجکاری،
جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج کل PIA کی نجکاری ہوئی ہے. اس میں شامل ہے لبرلائزیشن، جس کا مطلب ہے کہ تجارت میں جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی. اور مزید اس میں شامل ہے ڈی ریگولیشن، جس کا مطلب ہے کہ بینکوں کو بھی کھلی چھوٹ دے دی جائے گی کہ جیسے مرضی وہ چلنا چاہیں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سرمایہ کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جو مرضی کریں. یہ جو پالیسیاں انہوں نے متعارف کروائیں تو وینیزویلا کی اکانومی ڈوبنی شروع ہو گئی اور عوام میں غربت پھیلنی شروع ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں آج پھیل رہی ہے. جب غربت بے تحاشا پھیل گئی تو اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی. اس بغاوت کو ایک نوجوان نے لیڈ کیا جو فوج میں ہی شامل تھا، بلکہ اس نے یہ کوشش کی کہ میں فوج کے اندر ہوں مگر میں حکومت کا تختہ پلٹ لوں اور اقتدار حاصل کروں. اس کا نام تھا بندے کا کرنل ہوگو شاویز. اور اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو پالیسیاں بنی ہیں جس میں صرف امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان پالیسیوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں غریبوں کو فائدہ دینا چاہتا ہوں. لو جی، اس کو جیل ہو گئی، اس کو پکڑ لیا، اس کو جیل میں بند کر دیا. میں نے وہ جیل بھی دیکھی ہے جہاں پہ اس کو گرفتار رکھا تھا. پھر حکومت میں اتنا بڑا سکینڈل ہوا، کرپشن کا سکینڈل، اتنا بڑا سکینڈل ہوا کہ حکومت میں جو صدر تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا. پتہ چلا انہوں نے بلینز آف ڈالرز چوری کر لیے تھے، اپنی جیب میں ڈال دیے تھے. جب وہ حکومت کا تختہ گر گیا سکینڈل کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، تو حکومت نے جو کیس بنائے تھے وہ بھی ریورس ہوئے. جب وہ ریورس ہوئے تو ہوگو شاویز باہر آ گیا. جب وہ باہر آ گیا اس نے کہا میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا. وہ الیکشن میں کھڑا ہوا اور اس نے الیکشن سویپ کر دیا. بہت بھاری اکثریت سے وہ الیکشن میں جیت گیا. تقریباً 60% لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا، 65% لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا. اس نے اب وینیزویلا کی ساری پالیسی تبدیل کرنی شروع کر دی. 2001-2 کی بات ہے. اس نے کہا کہ ہم اب سوشلزم بنائیں گے، اور اس نے جو آئل سے، تیل سے جو دولت اکٹھی ہو رہی تھی وہ غریبوں پر خرچ کرنی شروع کر دی. لوگوں کے گھر بننے شروع ہو گئے، لوگوں کو بہتر تعلیم ملنی شروع ہو گئی، لوگوں کو بہتر صحت کی سہولیات ملنی شروع ہو گئی، بھوک جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی، غربت جو ہے کم ہونی شروع ہو گئی، لوگ خوشحال ہونے شروع ہو گئے، لوگ خوش تھے، لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے. اس وقت میں امریکہ بہت مصروف تھا. ایک طرف افغانستان، دوسری طرف عراق کا مسئلہ بنا پڑا تھا، وار آن ٹیرر چھڑی ہوئی تھی. اس لیے امریکہ نے کہا کہ فی الحال ہم وینیزویلا کو چھیڑیں گے نہیں زیادہ، ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں. ہوگو شاویز کو کینسر ہو گیا. کینسر کے بعد اس کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد اس کے ساتھ جو قریبی ساتھی تھا اس کا نام تھا نکولس ماڈورو. ماڈورو نے حکومت سنبھالی. امریکہ نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں. شاویز تو بہت پاپولر آدمی تھا، لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے. ماڈورو نیا صدر بنا تھا. انہوں نے کہا یہ وقت اچھا ہے، اب ان کی گچی دبا دو. انہوں نے وینیزویلا پر 931 مختلف سینکشنز لگا دی کہ یہ تجارت ہی نہ کر سکے دنیا میں کسی کے ساتھ. ان کی معاشت ڈبا دو ان لوگوں کو. لو جی، اتنا برا حال ہوا کہ انفلیشن ریٹ 300، 400، 500% پہ پہنچ گیا. مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ماڈورو غلط کر رہا ہے، مگر اکثریت نے یہ کہا کہ ماڈورو کی کیا غلطی بیچارے کی. باہر سے امریکہ سینکشن اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے تیل پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. حکومت لڑتی رہی کہ نہیں، ہم اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے. اتنی دیر میں چین جو کہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت تھی، اس نے یہ کہا کہ ہم وینیزویلا کی حکومت کی مدد کریں گے، ہم وینیزویلا سے تیل خریدیں گے، ہم وینیزویلا سے تجارت کریں گے، ہم وینیزویلا کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، ہم وینیزویلا کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی دیں گے، ہم وینیزویلا کے لیے نئی ٹرینیں بنا کے دیں گے، ہم وینیزویلا میں نیا انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے، اور ہم وینیزویلا کو ڈالر سے ہٹا کر برکس کریڈٹ کے ذریعے ان کے ساتھ تجارت دنیا کے ساتھ کروائیں گے تاکہ وہ سینکشن سے بچ سکیں. اب کیا ہوا دوستوں کہ جب چین پکچر میں آ گیا تو وینیزویلا کی اکانومی بہتر کرنی شروع ہوئی. پچھلے سال وینیزویلا کی اکنامک گروتھ تھی 6%. اس سے پچھلے سال بھی بہت تیز گروتھ تھی. تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی تھی. وینیزویلا کے اندر دوبارہ سے بہتری آ رہی تھی. اب امریکہ ہو گیا پریشان. پریشانی کی وجہ یہ تھی
کہ پہلے انہوں نے جو سینکشن لگائے تھے ان کا خیال تھا کہ حکومت خود گر جائے گی, اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے حکومت گر جائے گی. حکومت نہیں گری, بلکہ حکومت پہلے سے بھی زیادہ تگڑی ہو گئی, اور تگڑی ہو کے اس نے اپنی معیشت کو بھی سنبھال لیا. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ معیشت کو بھی سنبھال لیا, چین بھی ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے, روس کو بھی ہم نے یوکرین میں جنگ میں پھنسایا ہوا ہے, مگر وہ بھی کم وقت ہار نہیں رہا, یوکرین میں روس جیت چکا ہے, حقیقت یہی ہے. تو اب امریکہ نے ایک نئی پالیسی بنائی, ٹرمپ کی ایک نئی پالیسی ہے. اس پالیسی میں اس نے برملا یہ کہا کہ اگر روس اور چین سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ویسٹرن ہیمیسفیئر یعنی کہ مغرب کے اندر جو ممالک ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. بالخصوص اس میں وینزویلا بھی شامل ہے, اس میں گرین لینڈ بھی شامل ہے, لیٹن امریکہ شامل ہے. بلکہ نام لے کے اس نے کہا کہ جو مونرو ڈاکٹرن ہے, جو کہ 19ویں صدی کا ایک ڈاکٹرن تھا, جس میں صدر مونرو جو کہ امریکی صدر تھا اس نے ایک ڈاکٹرن بنایا تھا, وہ یہ تھا, پالیسی بنائی تھی. پالیسی یہ تھی کہ لیٹن امریکہ کے اندر ہم یورپین کنٹریز کے سرمایہ کو بڑھنے نہیں دیں گے, یورپ کو نہیں آنے دیں گے. اس نے کہا وہی دوبارہ زندہ کرنا ہوگا, یورپ کے لیے نہیں, اب کس کے لیے؟ روس اور چین کے لیے. مونرو ڈاکٹرن دوبارہ زندہ کرو, یہ لکھا ہوا ہے صاف صاف. لو جی, اس نے کہا یہ کر کے اس نے کہا کہ اب وینزویلا پہ ہم اٹیک کریں گے. اس نے پہلے تو یہ کہا کہ میں $50 ملین ایسے شخص کو دوں گا جو کہ ہماری مدد کرے موڈورو کو پکڑنے میں. میرے اندازے میں کوئی نہ کوئی موڈورو کے گھر کے اندر جو کام کرتا تھا, غریب آدمی ہوگا, اس نے سوچا اس سے فائدہ اٹھا لوں, اس نے CIA کو کوئی انٹیلیجنس دی. مگر موڈورو کی پارٹی, حکومت اور فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں ہوئی. انہوں نے 4 ہیلی کاپٹر بھیجے ہیں موڈورو کے گھر کے اوپر, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 6-7 مختلف شہروں پر اٹیک بھی کر دیے. اب فوج جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ 6-7 مختلف شہروں پر اور ان کے فوجی اڈوں پر اٹیک ہو رہے ہیں, تو فوج جو ہے ان اٹیکوں کو پر لڑ رہی تھی. ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ اصل مسئلہ یہ, اصل جو ٹارگیٹ ہے وہ موڈورو ہے. ان کا خیال تھا کہ فل انویژن ہو گئی ہے اور ہم اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں, اور وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن اپنے فائر کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے. مگر ان کی توجہ اس طرف نہیں تھی کہ اصل میں یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ایک ڈسٹریکشن ہے. اصل جو ٹارگیٹ امریکہ کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے موڈورو کو کڈنیپ کرنا ہے. کمانڈو اترے ہیں ہیلی کاپٹر سے, اندر گئے ہیں, اور موڈورو اور اس کی بیوی کو جب سمجھ آئی کہ ہماری چھت پہ ہیلی کاپٹر آئے ہیں, کمانڈو آئے ہیں, امریکن فوجی آئے ہیں, تو ان کے گھر کے اندر ایک جگہ ہے جو سیف ہے. اگر وہ اندر چلے جائیں اور دروازہ وہاں بند کر دیں تو وہ سٹیل کا دروازہ ہے, اس کے اندر پھر گھسنا بہت مشکل ہے. ان امریکنوں کو بھی پتا تھا کہ یہ سٹیل ڈور ہے, تو امریکن بڑی تیزی سے آئے, موڈورو اس کی بیوی اندر گھس کے اس کے اندر, مگر دروازہ بند نہیں کر سکے. اس سے پہلے انہوں نے روک لیا دروازے کو. جب انہوں نے موڈورو کو پکڑا تو سیلیا نے, یہ جو موڈورو کی بیوی ہے سیلیا موڈورو نے یہ کہا کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو جھپی مار لی ایسے زور سے, اور اس نے کہا کہ کیونکہ وہ سیلیا کو نہیں پکڑنے آئے تھے, بیوی کو نہیں پکڑنے آئے تھے, وہ موڈورو کو پکڑنے آئے تھے. اس نے کہا جہاں یہ جائے گا میں وہاں جاؤں گی. انہوں نے پھر اس کی بیوی کو مارنا شروع کیا. اس کے منہ پہ آپ دیکھیں زخم ہے, اس کو مارا, اس کی یہ ربس بھی توڑ دی انہوں نے, یہاں سے بھی اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے. مگر اس عورت نے کیا ہمت دکھائی, وہ بھی بڑی انقلابی عورت ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں عورتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس کو یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیں گے, ابھی اس کو مار دیں گے, شاید ادھر ہی مار دیں اس کو. اس کا تو یہ خیال تھا, اس کو نہیں پتا تھا ان کا ارادہ کیا ہے. پہلے بھی سالوادور ایندے کو اس طرح انہوں نے مروایا, اور کتنی حکومتیں انہوں نے گرائی ہیں اس طرح سے. تو اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کرنے آئے, تو اس نے اس کو بالکل یوں روک لیا کہ بھئی اس کو مارو گے تو مجھے بھی مارو, اس کو جہاں لے کے جاؤ گے مجھے بھی وہاں لے کے جاؤ گے, میں ساتھ جاؤں گی اس کو. انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو علیحدہ کرنے کی. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو دونوں کو اٹھا لو, تو لہٰذا انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا, پھر ہیلی کاپٹر میں لے کے گئے اور امریکہ لے گئے. آپ نے دیکھا. اب دیکھو امریکہ اس میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا اس وقت. حیران کن بات آپ کو لگ رہی ہوگی کیونکہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے صدر کو اٹھا لیا, مگر اصل میں ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ ایک بندے کو اٹھانا ہے.
ایک بندہ اور ایک بیوی کو اٹھانا ہے. مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے حکومت توڑنی ہے. مشن یہ حکومت ٹوٹ جائے گی تو تیل کے ذخائر پہ قبضہ ہوگا. تو حکومت کا کیا رسپانس تھا؟ بائی دا وے میں ماڈورو سے بھی ملا ہوں ذاتی طور پہ, اور جو ان کے جرنیل ہیں مین جو آرمی کو ہیڈ کرتے ہیں میں ان کو بھی ملا ہوں. ان کا مشن یہ تھا کہ فوج ٹوٹ جائے, ان کا مشن یہ تھا کہ حکومت ٹوٹ جائے, ان کا مشن یہ تھا کہ PSUV یعنی کہ جو سوشلسٹ پارٹی ہے وہ ٹوٹ جائے. ان کا مشن یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے وہ ٹوٹ جائیں, یہ ڈر جائیں, یہ گھبرا جائیں. ایسا ہوا ہی نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بولیوارین ریولوشن کی قیادت ہے, ڈارسی کیا نام ان کا ذہن سے بھی نام نہیں, روڈریگز, انہوں نے فوری طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی. جن کو سپریم کورٹ نے ایمرجنسی سیشن کیا, انہوں نے کہا کہ جی ڈارسی روڈریگز ہماری اب صدر ہوں گی. پارلیمنٹ نے ایمرجنسی سیشن کیا, انہوں نے کہا کہ ڈارسی روڈریگز ہماری صدر ہیں, ہم ابھی بھی بولیوارین ریولوشن کے ساتھ ہیں. سڑکوں پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں. ایسے ہی کہا. اور حکومت نے بھی کہا, حکومت کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ حکومت کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آج بھی ہمارا صدر ماڈورو ہے اور اس کو کڈنیپ کیا. اب ماڈورو اور اس کی بیوی کو کیا عجیب و غریب قسم کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے. اس کو نیو یارک کے کورٹ میں پیش کر رہے ہیں. نیو یارک کی کورٹ کی جورسڈکشن تو نیو یارک سے باہر نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے اس کی جورسڈکشن انہوں نے یہ بنا لی ہے کہ وینیزویلا کے صدر کو اٹھائیں گے. اور چارجز کتنے ریڈیکولس ہیں. چارجز اس پہ یہ لگائے ہیں کہ جی اس کے پاس مشین گنز تھی. مشین گن ہوتی ہے نا, برر, تو آپ کیا لے کے آ رہے تھے؟ چھرے والی بندوق. اس کے پاس بھائی وہ ملک کا صدر ہے, کیا ہو گیا اس کے پاس مشین گن ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ صدر اپنے ملک کا, اپنے ملک میں اس کے پاس مشین گن ہو یا جو مرضی ہو, اس کے پاس پوری فوج ہے, ایک مشین گن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا الزام لگایا اس کے پاس ہیوی ویپن ہے. بھائی تمہیں اس سے کیا سروکار, اس کے پاس ہیوی ویپن ہو یا لائٹ ویپن ہو, یہ اس کا مسئلہ ہے, اس کا ملک ہے. تیسرا انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے یہ ڈرگ سمگلر ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی دیر سے لگے ہوئے تھے کہ یہ ڈرگ سمگلر ہے, ڈرگ سمگلر ہے, اور ساتھ ساتھ بولی جا رہے تھے کہ جی جو کارٹل ہے اس کارٹل کا نام ہے the cartel of the sun, سورج والا کارٹل ہے. اچھا اب جب انہوں نے ایکچولی لکھا اس پہ چارجز پہ تو وہ کارٹل آف دا سن کا نام ہی غائب ہو گیا. وہ نام کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ وہ بنایا ہوا نام تھا, اصل میں ایسا کوئی کارٹل ہے ہی نہیں. لو جی, اسی سے نظر آتا ہے کہ کتنے یہ ڈرامے بازی اور کتنے جھوٹے لوگ ہیں, کتنے جھوٹے لوگ ہیں. تو ان کے پاس کوئی کیس فرینکلی ہے ہی نہیں, نہ ان کے پاس جورسڈکشن ہے نہ کچھ اور. ماڈورو کو کھڑا کیا وہاں پہ اور جج نے پوچھا اس سے, از یور نیم نکولس ماڈورو؟ سنیں اس نے جواب کیا دیا. اس نے کہا I am the president of Venezuela. کہتا ہے I am the president of Venezuela and I have been wrongfully kidnapped from my country and I am a prisoner of war. یہ اس کے ساتھ یعنی کہ میرے ملک کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے اور میں ایک جنگی قیدی ہوں. یعنی کہ اس نے صاف یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی کورٹ کو تسلیم نہیں کر رہا کیونکہ میں اپنے ملک کا صدر ہوں. آپ نے شاید اس کی تصویریں بھی دیکھی ہوں. کیا آپ کو اس کے چہرے پر یا اس کی جس باڈی لینگویج میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ڈر رہا تھا مائی باپ معافی دے دو؟ ہرگز نہیں. سیدھا کھڑا ہوا تھا. اس نے یوں دو تھمز اپ بھی کیا. اس نے کہا میں قائم ہوں اپنی جگہ, میں قائم ہوں. تو دوستوں امریکہ مکمل طور پہ فیل ہے کیونکہ اس کا مشن یہ تو نہیں تھا کہ ایک بندہ اٹھا لے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ایک بندہ ان کے لیے اٹھانا ممکن ہے. اسامہ بن لادن کو بھی یہاں سے مار کے گئے تھے نا, اٹھا کے لے کے گئے تھے یہاں سے. ایک بندہ ان کے لیے مارنا ممکن ہے. مجھے بھی مار سکتے ہیں, آپ کو بھی مار سکتے ہیں. ان کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی ملک پر اپنے میسائلز کے ذریعے, اپنے ڈرونز کے ذریعے اٹیک کریں. یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کئی ملکوں پر کیا ہے, ثابت ہے یہ بات. اپنے جہازوں کے ذریعے وہ اٹیک کر سکتے ہیں. جو چیز وہ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فوجی بھیج کے دکھائیں وینیزویلا. پھر پتہ چلے. اور جب تک وہ اپنے
اپنے فوجی وینزویلا کی سرزمین پر نہیں بھیجتے تو اور وہاں کی حکومت قائم رہتی ہے تو ان کا مشن کامیاب نہیں ہے, کیونکہ ان کا مشن ہے تیل حاصل کرنا. ڈرگ اسمگلنگ نہیں تھا ان کا مشن, تیل ان کا مشن تھا. تو وہ تیل وہ حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی فوج نہ وہاں پہ اتارے. اور ہم نے, کامریڈ عرفان نے, کامریڈ رامز نے, میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے. بولیوارین ریولوشن نے کیا تیاری کی ہے, موڈورو نے کیا تیاری کی. آپ جاننا چاہتے ہیں کیا تیاری کی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ان کی فوج تیار ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اپنے عوام کو, ربیہ جی تھینک یو, آپ آئی ہیں, خوش آمدید, میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے. ربیہ جی, انہوں نے اپنے عوام کو رائفلز پکڑا دی. انہوں نے پورے عوام کو, نوجوانوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا ہے, بشمول خواتین. آپ دیکھیں گرینڈ مدرز نے بھی اب ہتھیار اٹھائے ہوئے. 70 سال کی نادی اماں جو ہے نا وہ سڑک میں اور کہہ رہی آئے صحیح امریکی فوجی میرے ملک کے اندر آئے ہم دیکھ لیں گے. تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے امریکہ ابھی اپنی فوج نہیں وہاں پہ لے جا سکتا. اگر وہ اپنی فوج وہاں پہ لے جائے گا تو ان کو ایک اور ویتنام جیسا ملک ملے گا. وینزویلا کے اندر بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں, بہت بڑے بڑے جنگلات. جس طرح برازیل کے جنگلات کا آپ نے سنا, اسی طرح وینزویلا کے اندر بھی اتنے بڑے جنگلات ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور انہوں نے آلریڈی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر امریکن فوجی یہاں پہ آئے, ہم جنگلات کے اندر پیچھے جا کر ان کے خلاف ایک لمبی طویل گوریلا وار لڑیں گے. تو اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ دوستوں, یہ جو ملک جو دعویٰ کرتے ہیں انسانی حقوق کا, جو دعویٰ کرتے ہیں سیکولرزم اور دعویٰ کرتے ہیں انسانی جمہوریت کا, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بہت انفرادی آزادیاں دیتے ہیں, یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمام ملکوں کے خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں. یہ سب کے سب دعوے اب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور دنیا کے عوام اور دنیا کے مختلف ملک ان دعووں کو جھوٹا سمجھ چکی ہے. سامراج اب, جس طرح رامس نے ٹائٹل دیا آج کی ٹاک کو, ان چین ہو چکا ہے. اب وہ اب کسی قانون, ضابطے اور قاعدے کو قبول نہیں کر رہا. وہ اب اس ایلوژن سے باہر آ گیا ہے کہ ہم نے کسی رول آف لا میں رہ کر کام کرنا ہے. اب وقت ہے, وہ کیا تھا منیر اپنا ہمارے کامریڈ ساتھی کا جو شعر تھا نا, کہ اب تو وہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے, صرف جب میں گا رہا ہوں تو تب مجھے یاد رہتے ہیں. تو وہ نیازی صاحب کا کیا شعر تھا کہ ان کھلی جنگ کی ہے ساڈی تواڈی. تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ اب جو ہے نا معاملات میں ابہام نہیں رہا, صاف صاف دنیا کے لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہ جو نظام ہے یہ کسی قانون, کسی قاعدے, کسی اخلاقی ضوابط پہ نہیں کھڑا. یہ صرف اور صرف اپنی قوت کی بلبوتے پر کھڑا ہے, صرف اور صرف یہ جبر کے بلبوتے پر کھڑا ہے. اور یہ بات تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جبر پر جو نظام کھڑا ہو جائے اور ننگا ہو جائے کہ نظام صرف اور صرف جبر پر کھڑا ہے, وہ پھر زیادہ دیر تاریخ میں بچتا نہیں ہے. امریکی سامراج مردہ باد, وینزویلا زندہ باد. میں بولوں گا دنیا بھر کے محنت کشوں, آپ نے بولنا ایک ہو جاؤ. گلا تھوڑا جہا بیٹھا ہوا ہے, ویسے بھی میں بٹا ہو گیا, ذرا آرام نال بولا نا, تسی زور نال بولنا, ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے؟ زور سے نعرہ لگانا ہے آپ نے. میں بولوں گا دنیا بھر کے محنت کشوں, آپ نے بولنا ہے ایک ہو جاؤ. کیا بولنا ہے؟ دنیا بھر کے محنت کشوں, نعرہ لگا ہے, لگا, ایک اور دفعہ لگائیں گے. دنیا بھر کے محنت کشوں, انقلاب. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.